اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے لوگو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا ذکر میری زمین پر کرو، میں تمہارا ذکر آسمان پر کروں گا۔ تم میرا ذکر میری مخلوق میں کرو، میں تمہارا ذکر فرشتوں میں کروں گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر ادا کرو، میری نہ شکری نہ کرو۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی دا شکر ادا کس چیز کا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے ہیں، ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بولنے کے لیے زبان دی ہے، ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سامعین گرامی، یاد رکھیے جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو، وہ مردہ ہے۔ اور میں تمہیں ایک داستان سناؤں، ایک واقعہ بتاؤں۔ ایک آدمی تھا جو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا، اپنے وطن سے روانہ ہوا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹا۔ اس درخت کے اوپر دو پرندے بیٹھے تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور یہ شخص ان پرندوں کی بولی جانتا تھا۔ یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن میں بھی ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے۔ الغرض، ایک پرندہ دوسرے پرندے سے کہہ رہا تھا کہ یہ تمہیں معلوم ہے یہ شخص کہاں جا رہا ہے؟ دوسرے پرندے نے کہا ہاں، یہ بایزید بستامی کے پاس جا رہا ہے۔ تو اس پرندے نے کہا وہ تو انتقال کر گئے ہیں۔ تو یہ شخص جو نیچے سویا ہوا تھا یہ سن رہا تھا، یہ بہت پریشان ہوا کہ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں کہ آگے حضرت بایزید بستامی کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ چلو میں چلتا ہوں، زیارت تو کر لوں گا، تعزیت تو کر لوں گا۔ تو چلتے چلتے گیا بایزید بستامی کے پاس، تو دیکھا وہ سامنے باحیات کھڑے ہیں۔ تو حضرت بایزید بستامی سے ملا، ان سے گفتگو کی۔ گفتگو کرنے کے بعد جب واپس آنے لگا تو اس سے کہا حضرت میں ایک سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس چڑیا کا سارا قصہ سنایا۔ تو اس حضرت بایزید بستامی نے پوچھا کون سا دن تھا، کون سا وقت تھا؟ تو اس آدمی نے بتایا فلاں دن فلاں وقت تھا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، میں اس لمحے کے لیے، اس وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تھا، میرا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا، اس لیے ان چڑیا نے سچ کہا کہ میں مردہ ہو چکا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ ہم ہمیشہ ہی ہمارا دل ہمیشہ ہی مردہ رہتا ہے، کیونکہ ہمارا دل اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ دیکھو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا دل تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہوا تھا، تو ان کو چڑیا بھی کہہ رہی تھی کہ وہ انتقال کر گیا ہے، وہ مردہ ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے ہم تو ہمیشہ ہی مردے ہیں، ہم تو کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔